اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا طویل سلسلہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ صدیوں کے اس دور میں کس قدر انبیاء و رسول مبعوث ہوئے، ان کی صحیح تعداد رب العزت ہی جانتا ہے۔ بعض کا تفصیل سے ذکر آیا ہے اور بعض کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بلا اتفاق تورات و تاریخ حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد ان کی جانشینی کا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق کا لب بن یکنہ نے ادا کیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ مریم بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہیں تھے۔ طبری کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بنی اسرائیل کی روحانی اور دنیوی قیادت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیا وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن عزیز میں آپ کا نام مذکور نہیں، لیکن سورہ بقرہ میں بیان کردہ ایک واقعے کے متعلق سلف الصالحین سے جو روایات منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا تعلق آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ توراۃ میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام بوزی تھا۔ آپ علیہ السلام کا نام حزقی ایل ہے۔ عبرانی زبان میں ایل اس میں جلالت ہے اور حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں۔ عربی زبان میں آپ علیہ السلام کے نام کا ترجمہ قدرت اللہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے بعثت کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ضعیف ہو چکی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اسرائیلیوں میں ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا مشہور تھے۔ کتب تفسیر میں یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے یا ان کے بادشاہ سے جب ان کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اعلائے کلمت اللہ کا فرض ادا کرو، تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب یا تو پیغمبر نے ان کی اس حرکت پر ان کے لیے بددعا کی یا اللہ تعالیٰ کو خود ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ درج ذیل ہے۔ آیت میں ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کے واقعے کو ملاحظہ نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ سو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ اور پھر خدا نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، حالانکہ بہت لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی سے جی چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ ابن کثیر میں سلف صالحین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں طاعون وغیرہ پھیل گیا تھا۔ یہ لوگ 10,000 کی تعداد میں تھے، سب کے سب دو پہاڑیوں کے درمیان وسیع میدان میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مر گئے۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ آئے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہیں تھا، اس لیے ایک احاطہ کھینچ کر خطیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں اور ہڈیاں رہ گئیں۔ زمانے دراز کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان پر گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام انسانی ڈھانچوں کے انبار دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان لوگوں کا پورا واقعہ آپ کو بتلا دیا گیا۔ آپ نے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی اپنی جگہ پر جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر یہ حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے،
اے ارواح، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آؤ جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی سارے لاشیں ان کے سامنے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کے زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی جماعت دار و رواں کی باشندہ تھی، جو شہر واسطہ سے چند کوس پر اس زمانہ کی مشہور آبادی تھی، اور یہ فرار ہو کر اینچ کی وادی میں چلے گئے تھے تو ان کے ساتھ مدرجہ بالا واقعہ پیش آیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔